بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ چوہے سے زیادہ مفسد کوئی جانور نہیں، یعنی تباہی پھیلانے والا، فساد برپا کرنے والا، اس سے کوئی برا جانور نہیں۔ چوہا نہ کسی چھوٹے چیز کو نہ بڑے چیز کو، جو بھی چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے اس کو تلف کر دیتی ہے، چاہے وہ اس کی کھانے کی قابل ہو یا نہ ہو۔ اور اس کے فسادی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سد مارب جو ایک ڈیم ہے، جو اللہ رب العزت نے ان کا پانی جو ہے عذاب کے طور پر ان پہ کھول دیا، اس پہ چوہے مسلط فرما دیے تھے۔ اور اس قوم نے وہاں پہ جب دیکھا کہ ڈیم کو جو ہے قرید رہے تو انہوں نے بلیاں لے کر آئے، اور بلیاں جو ہے چوہے کو دیکھ کر وہ بھاگ گئی۔ بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں جو ہے ان پر مسلط فرمایا، لیکن چوہا جو ہے یہ اپنے حیلہ سازی میں اس کا یہ عالم ہے کہ جب یہ کسی ایسے تیل کی بو یا برتن کے پاس آ جاتا ہے جس میں اس کا منہ نہیں جاتا، تو یہ اپنا دم اس میں ڈال کر تر کر لیتا ہے اور پھر اس کو چوس لیتا ہے، اور اس طرح یہ تمام تر تیل ختم کر دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب تم رات کو سو تو اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو، کہ چوہا جو ہے اس سے آگ لگا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی مبارک پر بھی ایک مرتبہ چراغ کو لے آیا اور باقاعدہ سجدے کی جگہ پہ چھوڑ دیا، جس سے وہ سجدے کی جگہ اس میں جل گئی۔ تو چوہا بڑا فسادی جانور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں اپنی کشتی کو تیار فرمایا، اور اس کشتی کا طول 300 ہاتھ کے بقدر تھا، یعنی اتنا لمبا تھا کہ 300 ہاتھ کے بقدر، اور اس کی چوڑائی 50 ہاتھ کے بقدر تھی، اور بلندی 30 ہاتھ کے بقدر۔ یہ کشتی ساج کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ اس کو عربی میں تو ساج کہتے ہیں، لیکن اردو میں ساگوان، ساگو کا لکڑی کہتے ہیں، اس سے بنائی گئی۔ بعض لوگ اس کو نشتر بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں 3 منزلیں بنائی تھی۔ نیچے کے منزل میں جانگلی جانور، درندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا تھا، اور درمیانی منزل میں سواری کے جانور اور چھپائے، اور اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے متبعین کے ساتھ اور ضرورت کے جو سامان وغیرہ تھے اس کے ساتھ تشریف فرماتے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ نچلے حصے میں جانور، درمیانی درجے میں انسان، اور اوپر کے درجے میں پرندے رہتے تھے۔ یہ کشتی جب کشتی بہت زیادہ، یعنی جانوروں کے گوبر اور لید وغیرہ سے یہ زیادہ اس میں جمع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ ہاتھی کی دم کو دبایا، اور اس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سوری پیدا ہوئی۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر لیا۔ خنزیر ایسے ہی غلاظت کھاتا ہے۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کی لنگر انداز جو رسی تھی جس سے کشتی کو لنگر انداز کیا جاتا ہے، اس کو کاٹنے کا ارادہ کیا، کاٹنے لگی چوہا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ مارے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، جس سے ایک بلہ اور ایک بلی نکل آئی، اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے اسی وقت اس کو جو ہے کھا لیا اور رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 100 گز اور چوڑائی 1200 گز، لمبائی جو تھی وہ 1200 گز اور چوڑائی جو تھی وہ 100 گز، لیکن مشہور مقدار وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 300 گز ہاتھ کے برابر اس کی لمبائی تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کشتی کا دروازہ جو تھا وہ چوڑائی میں تھا۔ عموماً ہم جب دروازے بناتے تو اس کی لمبائی ہوتی ہے، لیکن اس کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا، چوڑا زیادہ تھا۔ کشتی بنانے میں کتنی مدت لگی، کتنے
عرصہ لگا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 100 سال تک صرف شجرکاری کرتے رہے، اس کے لیے درخت جو ہے اگاتے رہیں اور لکڑیاں کاٹتے رہیں، پھر 100 سال کشتی بنانے میں صرف ہو گئے۔ بقول قاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی بنانے میں 30 سال لگ گئے، اور بعض کا قول ہے کہ 40 سال تک جو ہے شجرکاری اور 40 سال تک اس کو جو ہے خشک کیا اور پھر کشتی بنائی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی کہاں پہ رکی، اس بارے میں تو قرآن پاک فرماتے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي کہ یہ جودی پہاڑ پر جو ہے ٹھہر گئی۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ جودی پہاڑ کہاں پہ ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ترکی اور ایران کے بارڈر کے پاس میں ہے، لیکن ابھی تک اس کی جو ہے پوری تحقیق نہیں ہوئی، اور نہ اس کو ابھی تک دیکھا گیا ہے، اور ابھی تک بہت سے سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہے اس کو ہم دیکھ لیں، اس کو کھود لیں، اور جس پہاڑ پہ یہ بتائی جا رہی ہے اس پہاڑ پہ انتہائی زیادہ برف باری ہوتی ہے کہ ابھی تک اس کا جو ہے دیکھنا اور اس کو نکالنا ممکن نہیں ہو سکا ہے، اور اللہ کو علم ہے کہ وہ وہیں پہ ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے، لیکن قرآن پاک جس پہاڑ کا نام لیتا ہے وہ جودی پہاڑ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور